السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس چینل۔ مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کوئی اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی مری ہوئی بیوی سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو مجھے اقرار آ جاتا ہے۔ برسوں بیت گئے، جوانی بیت گئی اور اب بڑھاپا ڈھل رہا ہے۔ مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کوئی اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی مری ہوئی بیوی سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو مجھے اقرار آ جاتا ہے۔ برسوں بیت گئے، جوانی بیت گئی، اب بڑھاپا ڈل رہا ہے، لیکن گلزار آج بھی جس روم میں ملتی ہے وہ سدا جوانی کا شاہکار ہے۔ وہ آتی ہے تو میں شکوہ کرتا ہوں، گل تم مجھے ادھورا کر گئی ہو، تم مجھ سے میری زندگی سے گئی ہو، میرے دل کا مندر سونا ہو گیا ہے، مجھے بھی اپنے پاس لے جاؤ، اسی لیے مجھے یہاں مت آنے کا کہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے، مرنا ایک حقیقت ہے، مگر میری موت حادثاتی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میرے قاتلوں کو ایک نہ ایک دن ضرور سزا ملے گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل آؤں گی۔ وہ یوں ہی آتی، اتنا کچھ کہتی اور واپس چلی جاتی۔ میں ہسپتال کے کوارٹر میں بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ وہ حسین و جمیل دو شیزہ میرے دماغ پر چھا گئی تھی۔ یہ 26 سال پرانی بات ہے، جب میں گیٹ کیپر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہونڈا گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی آتی تھی، میری نظریں اس کے مکمل سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ خوبصورت لانبی آنکھوں، لمبی چوٹی فراق پیشانی، صاف ستھرا اور قیمتی لباس۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتری، اس نے پچھلا دروازہ کھولا، مجھے محسوس ہوا جیسے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ صورتحال گمبھیر تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک بزرگ عورت بے ہوش کے عالم میں تھی۔ پلیز انہیں اندر لے جانے میں میری مدد کریں، ان پر ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوا ہے۔ وہ بول کیا رہی تھی؟ گویا اس کے بولنے سے جیسی موتی جھڑ رہے ہوں۔ وہ اکیلی تھی، شاید مجبور تھی۔ میں نے بڑھیا کو باہر نکال کر ویل چیئر پر ڈالا اور اسے ایمرجنسی میں لے آیا۔ ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھے، فوراً بڑھیا کی حالت پر کنٹرول پا لیا گیا۔ میں اس کے ساتھ رہا، گھر جسے میں نے واپسی روانگی تک وقت دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول ہی گیا تھا۔ وہ سراپا محبت، سراپا روشنی جانے کہاں سے آئی، مگر ایک بات میں نے محسوس کی کہ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں صرف اسی حسین و شیزوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ نہ صرف میرے دل میں تھی بلکہ دماغ بھی اس کی طرف لوٹ جاتا، صرف اسے سوچنے کا من کرتا۔ میں نے بہت سی حسین عورتیں دیکھی، مگر کبھی دل کی دنیا میں کوئی داخل نہ ہو سکی۔ وہ معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور مجھے قومی امید تھی کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گی، اور پھر میری توقع کے عین مطابق وہ اگلے دن ہسپتال پھر آئی۔ میں گیٹ پر موجود تھا۔ آج گیٹ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، مگر اس نے بریک لگائے اور باہر نکل آئی۔ سنیے، میری امی کی طبیعت خاصی بگڑ چکی ہے، آپ پلیز میری مدد کریں۔ میرا دل بے اختیار سا ہو گیا ہے۔ دھڑکن جیسے ایک دم سے فل سپیڈ سے چل رہی تھی، جیسے دل باہر نکل آئے گا۔ جی ضرور، چلیں، میں ہوں ہی آپ کی خدمت کے لیے، میں نے کہا۔ وہ مجھے کار کے اندر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ میں دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس نے ایمرجنسی کے سامنے کار روکی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس بزرگ عورت کو باہر نکالا، مگر میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ یہ بزرگ عورت یا تو دنیا سے جا چکی ہے یا اس کے بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ہم اسے اندر لے گئے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بڑھیا کی حرکت کلب بند ہو چکی تھی۔ یہ بہت دکھ بھری بات تھی۔ لڑکی رو پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میرا دل بھر آیا، دل چاہتا تھا کہ وہ صرف مسکراتی رہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل پسیج گیا اور میں نے ہمدردانہ اور پیار بھرے انداز سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کریں اور ہمت سے کام لیں۔ نہ جانے کیوں میرے دل اندر سے دکھی ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے ایمبولینس میں اس کی والدہ کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک پہنچایا۔ باہر اب اور خوبصورت گھر، اعلیٰ رہائش گاہ تھی، مگر چند ایک لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ آخری منزل کی طرف بڑھا۔ میں نے خود اس کی والدہ کو لحد میں اتارا۔ میں واپس آ گیا اور وہ اداس بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، لوگ جا چکے تھے۔ وہاں صرف ایک کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، جو فوت ہوئی ہیں وہ کون ہیں، اور ان کے علاوہ اور کون کون یہاں رہتا ہے؟ صاحب،
زمرد خان امریکہ میں رہتے ہیں، گلزارہ بی بی کے منگیتر، مگر سنا ہے کہ انہوں نے کسی میم سے شادی کر لی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں۔ گل بی بی کی والدہ تھیں جو ہارٹ کی مریض تھیں۔ یہ کہہ کر ملازمت چائے بنانے چلی گئی، جبکہ میں نے گل سے اجازت چاہی، مجھے اجازت دیں، آپ کی امی کا شدید دکھ ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ دردمند آدمی ہیں، میں تو آپ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتی۔ میری امی کی آخری رسومات کسی مرد سے ادا ہونی تھیں، اور بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں مرد تھے ہی نہیں۔ میں آپ کے احسان مند رہوں گی۔ کون سا شکریہ اور کون سا احسان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ آپ پلیز کھانا کھا لیں۔ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، مگر میری امی بہت اچھی تھیں، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ پھر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس کی واحد مالک تھی۔ میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی فیکٹری کا وزٹ کرایا، عید پر بہترین شاپنگ کرائی، ہم بہت خوش تھے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتی۔ تم میرے لیے زندگی کا واحد سہارا ہو، خدا نے شاید ہمیں اس طرح ملانا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مگر مجھے صرف ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کبھی تم بدل نہ جاؤ۔ تم امیر خاندان سے اور میں ایک عام سا گیٹ کیپر۔ میں نے کہا۔ اس نے کار روک دی، تم مجھے سمجھ نہ سکے۔ انسان کی اصل شخصیت اس کے کردار سے سامنے آتی ہے، ورنہ آج کل لالچ اور ہوس زدہ لوگ کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ایک عام عورت کو چاہے وہ کتنی بھی طاقتور نہ ہو، اسے لوٹ پوٹ کر مال سمجھتے ہیں، اور تم ان سب سے الگ ہو۔ غرض محبت کا سہانا شروع ہوا۔ وہ آزاد خیال مگر باحیا لڑکی تھی، با کردار اور سلجھی ہوئی۔ اس کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی۔ میرا نام گلزار، باپ بہت بڑا بزنس مین، والدین کی اکلوتی اولاد، کزن زمرد خان زندگی میں پہلا مرد، مگر منگنی کے بعد امریکہ جا کے کسی گوری میم سے شادی کر لی اور پھر واپسی نہ ہوئی۔ ہم بہت جلد ایک ہو گئے۔ وہ میری زندگی کے سہانے اور خوبصورت دن تھے۔ ہم مری کے دن تو کچھ بھی بھولتے ہی نہیں۔ زمرد خان ایک عیاش اور بگڑا ہوا رئیس تھا۔ اس نے آنٹی کی خبر سنی تو اس سے بھی افسوس کرنے کا خیال آیا۔ اس نے گھر کے نمبر پر لینڈ لائن سے کال کی۔ ہیلو گل، میں زمرد خان بول رہا ہوں۔ گل کو اس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ ایک لاوا اس کے اندر پکا ہوا تھا جو اسے بیچ راہوں میں چھوڑ گیا تھا۔ اسے تنہا کرنے والا، معاشرے کے حوالے کر کے خود عیاشی کرنے والا شخص آج اسے کیوں کر یاد آ گئی تھی۔ وہ پھٹ پڑی۔ تم میری ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا اجڑ گئی زمرد خان۔ تم میری نظروں میں کتنے اونچے تھے، مگر کیوں کیا ایسا؟ بہتر ہوگا کبھی دوبارہ فون نہ کرنا۔ مر گئے تمہارے بہت سب رشتے۔ اور ہاں، میں نے شادی کر لی ہے اور اخلاقی طور پر کسی اجنبی سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ اور گلزار نے کریڈل دبا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گل نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ زندگی خوبصورت چل رہی تھی کہ زمرد خان امریکہ سے واپس آ گیا، اور وہ اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ ایک اجنبی نمبر سے اس نے گلزار کو دھمکی دی، تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی، میں اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گل گھبرا گئی۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی، مگر اگلے روز ہی ہم دونوں کار میں آفس جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک کی ٹکر نے ہمیں گھائل کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں گل لقمہ اجل بن گئی۔ میں دیوانہ ہو گیا، پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا، میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ پھر میرے آفس کے مینیجر نے مجھے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آخری لمحے گل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ آئے گی ضرور، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعی ہر روز آتی تھی۔ میری حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے میری زندگی میں ایک نئے انداز سے قدم رکھا تھا۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی اور آج تک آتی ہے۔ اور ہاں، میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑوایا جس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے زمرد خان کا نام لیا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ دن تک منجری کی اور پھر موقع محل کے مطابق بھرپور ٹکر ماری۔ اس نے زمرد خان کو ڈھونڈا، مگر مجھے گلزار نے روک دیا۔ حیات، میں اس سے خود انتقام لوں گی،
और ऐसा इंतकाम कि वो मर सकेगा और ना जी सकेगा। और फिर एक दिन जमत खान का भरपूर हादसा हुआ। इसकी अपनी खुद की 2 टांगें हमेशा के लिए ज़ाया हो गईं। कुछ अरसा बाद इसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गईं। किसी ने तेजाब डालकर इसका चेहरा बिगाड़ दिया। इन्हीं दिनों इसकी बीवी आई, शोहर से खला लिया, जबकि सारी दौलत पहले ही इसके नाम थी। आजकल जमत खान भीख मांगता है। 50 साल से ये ऐसे ही भीख मांगता नजर आ रहा है अस्पताल के बाहर। और मैं, जो बीवी की फैक्ट्रियों का मालिक था, इसने भी सब कुछ छोड़ दिया। जिसकी दौलत थी वो चली गई। दौलत अगर किसी के काम ना आए तो फ़ायदा। मैंने गुलजार के नाम एक फ्लाई ट्रस्ट खोल दिया और सारी दौलत रफाई अदारे के नाम कर दी। एक यतीम खाना भी खोला है। वो दौलत या तो ईमान की है या मोहब्बत की। मोहब्बत के दम से ही दुनिया के सारे रंग कायम हैं। हाँ, आखिरी बात, जमत खान की हालत को गुलजार के इंतकाम ने बचाया है। इसने एक ट्रक से ही हादसा किया, पहले अपाहिज हुआ और फिर गुल ने इसकी आंखें भी छीन ली। वो भीख मांग कर अपनी जिंदा लाश को घसीट रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।